بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے زنا کرنے والے شخص کے لیے بدترین سزا۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، آج ہم زنا کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک انتہائی بدترین عمل ہے اور جس کی بہت سخت سزا ہے۔ اس پر کوئی شک نہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بدترین عمل ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ زنا ایک ایسا بدترین عمل ہے، جو شخص یہ کام کرتا ہے اس پر ایک طرح کا قرض حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والوں یعنی بیوی، بیٹی یا بہن کے روپ میں وصول کیا جاتا ہے۔ فرمایا، یاد رکھو، اگر تم اپنی عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس بدترین عمل سے خود کو دور رکھو، اور جو انسان دوسروں کی عورتوں کے لیے جو سوچ رکھتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ایسی ہی سوچ دوسروں کے دماغ میں تمہاری عورتوں کے لیے ابھرے گی، چاہے تمہاری عورتیں جتنی بھی اچھی اور پردے دار کیوں نہ ہوں۔ تو یاد رکھو، یہ ایک ایسا قرض ہوتا ہے جو اسی دنیا میں وصول کیا جاتا ہے۔ زنا ایک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، یہ گناہ اسے پریشانیوں میں گھیر لیتا ہے۔ پہلی جو زنا کرنے والوں میں ہوتی ہے، اس کی یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، وہ باتیں بھولنے لگتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ دوسری، اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی نماز جیسی عظیم عبادت نہ کرنے پر اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری، اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، یعنی اگر وہ لاکھوں روپے بھی کماتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ یہی سوچے گا کہ اتنا پیسہ کماتا ہوں تو کدھر جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے، وہ نیک لوگوں سے بغض کھانے لگتا ہے۔ یعنی اگر زنا کرنے والی عورت کے سامنے کوئی پردہ دار عورت آ جاتی ہے تو وہ یہ بات سوچتی ہے کہ یہ پردہ کر کے کیوں آئی ہے، اور اگر زنا کرنے والے شخص کے سامنے کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اسے غصہ آنے لگتا ہے۔ زنا کرنے والے شخص کی دعاؤں سے اثر اٹھ جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے سامنے یہ دعا کی تھی اور تو نے قبول نہیں کی، حالانکہ وہ اپنے گناہ بھول جاتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی شکوے ہی کرتا رہتا ہے۔ جو شخص زنا کی حالت میں مر گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس گناہ سے بچو ایسے بدترین عمل سے تاکہ تمہاری عورتیں محفوظ رہ سکیں، اور جو سوچ پاک اور پاکیزہ سوچ تم اپنی عورتوں کے لیے رکھتے ہو، وہی سوچ دوسروں کی عورتوں کے لیے رکھو تاکہ دنیا اور آخرت میں پرسکون رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں ڈھیل دے رہا ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی میں نے موقع دیا ہے، ابھی وہ مجھے توبہ کر سکتا ہے، میں اس کے اس گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اگر اللہ نہ کرے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے، اگر وہ دیر کر دے اور قبر میں جا لیٹے تو اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس گناہ سے جتنا ہو سکے بچو، دور رہو
تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں محفوظ رہ سکیں۔